دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خاص انسان کی ہسٹری سے روبرو کرانے والے ہیں اس کی گنتی اتہاس کے ان چند لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جنہیں آج کے دور میں بھارت اور پاکستان جیسے دیشوں میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس انسان کو ظالم اور کائر بتاتے ہوئے اسے ہمیشہ برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اسے اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ انسان نہ صرف ہوشیار اور بہادر تھا بلکہ رحم دل بھی تھا۔ حالانکہ دوستو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس انسان کے بارے میں بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، یعنی وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ انسان حد سے زیادہ بہادر اور ہوشیار تھا، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سخت مزاج اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں اتہاس کے سب سے ووادت کردار اور اکثر انڈین نیوز چینلز کا مدعا بننے والے سپہ سالار یعنی شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں۔ وہی محمد غوری کہ جس کی وجہ سے ہی آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا تھا۔ دوستو ویسے تو لگ بھگ سبھی ہسٹورین نے ہی اپنی اپنی کتابوں میں محمد غوری کے اتہاس کو ایک الگ اہمیت دی ہے، لیکن پھر بھی محمد غوری سے جڑی جو چیز اتہاسک کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ ترائن نام کی وہ دو جنگیں ہیں کہ جو محمد غوری نے بھارت کے سب سے بہادر مانے جانے والے راجا یعنی پرتھوی راج چوہان سے لڑی تھیں۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد غوری کی پوری ہسٹری بتانے والے ہیں۔ دوستو محمد غوری کی پیدائش 1149 میں افغانستان کے غور علاقے میں ہوئی تھی۔ وہی غور علاقہ کہ جو نہ صرف اپنے دور میں ایک مشہور ریاست تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ غزنوی سلطنت کے انڈر میں کام کیا کرتا تھا۔ وہی غزنوی سلطنت کہ جس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی تھی، لیکن دوستو سلطان محمود غزنوی کے بعد جب دھیرے دھیرے یہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی تو دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی طرح ہی غوری سلطنت کے حکمران یعنی علاء الدین نے بھی اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست گھوشت کر لیا، اور بس یہیں سے غوری سلطنت کی بلندیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ علاء الدین کی موت کے بعد اس کی یہ غوری نام کی چھوٹی سی سلطنت اس کے دو بھتیجوں کے حصے میں آئی، جس میں سے ایک کا نام غیاث الدین تو دوسرے کا نام شہاب الدین تھا۔ وہی شہاب الدین کہ جسے آج پوری دنیا سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو علاء الدین کے بعد غوری سلطنت کا سلطان تو بھلے ہی غیاث الدین کو بنایا گیا تھا، لیکن سلطنت کی لگ بھگ پوری ہی ذمہ داری شہاب الدین کے کندھوں پر دی گئی تھی۔ سلطان غیاث الدین نے نہ صرف شہاب الدین محمد غوری کو اپنا نائب بنایا بلکہ اپنے فوج کی کمان بھی سونپ دی تھی، اور شاید سلطان غیاث الدین کا یہ فیصلہ ان کی نظر میں ان کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ رہا ہوگا، کیونکہ دوستو جیسے ہی محمد غوری کو فوج کی کمان سونپی گئی تھی ویسے ہی غوری سلطنت نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ محمد غوری اتنا زیادہ بہادر اور ہوشیار تھا کہ کوئی بھی انسان اس سے لڑنے کے لیے اس کے سامنے آنے سے پہلے 10 بار سوچا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد غوری نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد ہی پیشاور، ملتان، لاہور جیسے علاقوں کے ساتھ ساتھ سندھ کا پورا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا، اور بہت جلد ہی چھوٹی سی غوری سلطنت اب ایک بڑی سلطنت میں بدل چکی تھی۔ لیکن دوستو پاکستان اور افغانستان کے زیادہ تر علاقے پر اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے بعد اب محمد غوری کے سامنے سب سے خطرناک چیلنج تھا۔ نہ صرف سب سے خطرناک بلکہ یہ چیلنج محمد غوری کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بھی تھا، اور یہ چیلنج کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے اتہاس کے سب سے بہادر راجاؤں میں سے ایک راجا یعنی پرتھوی راج چوہان تھا۔ وہی پرتھوی راج چوہان کہ جس کا راج اس دور میں آج کے دور کے مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش جیسے بڑے علاقوں پر پھیلا ہوا تھا۔ ہریانہ اور پنجاب کے وہ علاقے کہ جو اس وقت تک محمد غوری کے کنٹرول میں نہیں آئے تھے وہ بھی پرتھوی راج چوہان کے انڈر ہی میں آیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پرتھوی راج چوہان کا راج ہی اس دور میں بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور راج تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ورنہ تو پورا بھارت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ دوستو اتہاسکار لکھتے ہیں کہ شہاب الدین محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کی طرف سب سے پہلے ایک خط روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم ہماری اطاعت قبول کر لو، ورنہ تو ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
لیکن دوستو پرتھوی راج چوہان نے محمد غوری کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں محمد غوری پرتھوی راج چوہان کی سلطنت پر حملہ کرنے کے ارادے سے اپنی فوج لے کر نکل پڑا۔ جیسے ہی پرتھوی راج چوہان کو اس بات کی خبر ہوئی تو پرتھوی راج چوہان نے بھی فوراً جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ پرتھوی راج چوہان کے پاس بھی ایک حد سے زیادہ بڑی فوج موجود تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پرتھوی راج چوہان کی فوج میں 3000 سے زیادہ ہاتھی بھی موجود تھے جو جنگ کرنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ آخرکار ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا 1191 میں ہریانہ کا ایک علاقہ کہ جسے اس دور میں ترائن کے نام سے جانا جاتا تھا اس میں ہوا۔ ترائن کی اس پہلی جنگ میں دونوں فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ لڑی، لیکن دوستو اس جنگ میں محمد غوری کی فوج تعداد میں پرتھوی راج چوہان کی فوج سے بہت کم تھی، اور پھر راجپوت تو ویسے بھی حد سے زیادہ بہادر ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے محمد غوری کی فوج کے لیے راجپوتوں سے مقابلہ کرنا بہت مشکل کام تھا۔ راجپوتوں نے اس جنگ میں محمد غوری کی فوج پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ پہلی بار میں ہی محمد غوری کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ محمد غوری کے جو اپنی فوج کے بالکل بیچ میں یعنی سینٹر پوائنٹ پر لڑائی کر رہا تھا اسے پرتھوی راج چوہان کے بھائی نے دیکھ لیا۔ پرتھوی راج چوہان کے بھائی نے محمد غوری کے قریب جا کر اپنی تلوار کے ذریعے سے محمد غوری پر ایک ایسا زبردست وار کیا کہ جس وار کو محمد غوری برداشت نہ کر سکا اور زخمی ہوتے ہی اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ محمد غوری کا بس اپنے گھوڑے سے گرنا تھا، مانو افغان فوج کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے سردار یعنی شہاب الدین کی موت ہو گئی ہے، اور بس یہ محسوس ہوتے ہی محمد غوری کی پوری فوج نے جنگ چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ افغان فوج کے بھاگتے ہی پرتھوی راج چوہان کو بھی فتح حاصل ہو گئی، اور وہیں دوسری طرف پرتھوی راج چوہان کی فوج بھی اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے یہ سمجھ کر واپس ہو گئی کہ شاید محمد غوری مر چکا ہے۔ لیکن دوستو محمد غوری تو ابھی صرف زخمی تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی کچھ افغان فوجی اپنے سردار کو ڈھونڈتے ہوئے میدان جنگ میں واپس آئے۔ جیسے ہی محمد غوری نے اپنے سپاہیوں کو دیکھا تو انہیں فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ وہ سارے سپاہی اپنے زخمی سردار کو اپنے ساتھ لے کر افغانستان واپس چلے گئے، جہاں پر جا کر محمد غوری کا بڑی اچھی طرح سے علاج کیا گیا۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس ہار کی وجہ سے محمد غوری کو بہت گہرا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ محمد غوری کے بارے میں تو اس دور میں پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ بھلا محمد غوری کو تو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب محمد غوری پرتھوی راج چوہان سے ہار چکا تھا۔ اسی لیے محمد غوری نے اب یہ قسم کھائی کہ جب تک وہ اپنی اس ہار کا بدلہ پرتھوی راج چوہان سے نہیں لے لے گا تب تک نہ تو وہ اپنے ان کپڑوں کو اپنے جسم سے اتارے گا کہ جن کپڑوں میں اس کی ہار ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ رات کے وقت تنہائی میں اپنی بیوی کی شکل دیکھے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی ہار کا بدلہ لینے تک ہمیشہ زمین پر سویا کرے گا، یعنی کبھی بھی زمین کے علاوہ چارپائی یا پھر شاہی بیڈ پر نہیں سویا کرے گا۔ اور آخرکار محمد غوری نے جنگ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ لگاتار 1 سال تک ایک لمبی تیاری کرنے کے بعد محمد غوری 1,20,000 کی ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور آخرکار 1192 میں محمد غوری نے اپنی اس بڑی فوج کے ساتھ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ دوستو محمد غوری کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ پرتھوی راج چوہان کو اسی جگہ پر ہرائے کہ جہاں پر اسے ہرایا گیا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی پوری فوج کو لے کر ترائن کے اسی میدان میں پہنچا کہ جہاں پر ترائن کی پہلی جنگ ہوئی تھی۔ دوسری طرف پرتھوی راج چوہان کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ محمد غوری 1,20,000 کی ایک بڑی فوج لے کر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو پرتھوی راج چوہان نے بھی اپنی ایک بڑی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پرتھوی راج چوہان اپنے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب پرتھوی راج چوہان کی فوج 3 لاکھ سے بھی اوپر نکل گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پرتھوی راج چوہان کی فوج میں 2,000 سے لے کر لگ بھگ 3,000 تک ہاتھی بھی موجود تھے۔ یہ وہی ہاتھی تھے کہ جو جنگ کرنے میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ آخرکار 1192 میں یہ دونوں فوجیں ایک بار پھر سے اسی ترائن کے میدان میں آمنے سامنے ہوئیں کہ جس میں ایک بار پہلے بھی ہو چکی تھیں۔ دوستو کیونکہ پہلی جنگ میں راجپوتوں نے محمد غوری کی فوج کو بڑی زبردست طریقے سے ہرایا تھا،
اسی لیے اس جنگ میں بھی پرتھوی راج چوہان کی فوج کے حوصلے حد سے زیادہ بلند تھے اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم ہر حال میں جیت جائیں گے، کیونکہ دوستو اس بار تو پرتھوی راج چوہان کی فوج محمد غوری کی فوج سے لگ بھگ تگنی تھی، کیونکہ جہاں ایک طرف محمد غوری کے پاس صرف اور صرف 1,20,000 کی فوج تھی، تو وہیں دوسری طرف پرتھوی راج چوہان کے پاس 3 لاکھ سے بھی زیادہ فوج موجود تھی۔ جنگ سے صرف ایک دن پہلے پرتھوی راج چوہان نے محمد غوری کی طرف ایک خط روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے شہاب الدین، تمہیں اگر اپنی جان پیاری نہیں ہے تو کم سے کم اپنے غریب سپاہیوں پر رحم کرو، اگر تم ابھی بھی واپس چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے اور تمہیں آرام سے جانے دیا جائے گا، لیکن اگر تم ہم سے لڑنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو نہ تم صرف ہم سے ہارو گے بلکہ ذلیل ہو کر تمہیں بھاگنا بھی پڑے گا۔ یہ پڑھ کر محمد غوری نے بڑے صبر سے کام لیا، کیونکہ دوستو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محمد غوری طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار اور بہادر بھی تھا، اسی لیے اس نے پرتھوی راج چوہان کے اس خط کا بڑی سمجھداری کے ساتھ جواب دیا اور جواب میں لکھا کہ اے پرتھوی راج چوہان، کیونکہ میں اپنی سلطنت کا خود سلطان نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں اور میری سلطنت کا سلطان میرا بڑا بھائی غیاث الدین ہے، اسی لیے میں تم سے صلح کرنے سے پہلے اپنے بھائی کی اجازت لوں گا، اس کے بعد تم کو جواب دوں گا۔ جیسے ہی یہ خط پرتھوی راج چوہان کے پاس پہنچا تو راجپوت فوج کو محمد غوری کی یہ نرمی دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ مانو اب جنگ ٹل جائے گی، اور اسی لیے پوری راجپوت فوج رات میں جنگ کی تیاری کرنے کی بجائے اپنے جشن میں بزی رہی۔ وہیں دوسری طرف شہاب الدین محمد غوری نے رات ہی میں اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور بڑی محنت کے ساتھ وہ اپنے فوجیوں کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا کہ جو اگلے دن ہونے والی تھی۔ اگلے دن جب صبح کا سورج نکلا تو جہاں ایک طرف شہاب الدین محمد غوری کی پوری فوج لمبی قطاروں میں جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، تو وہیں دوسری طرف راجپوت کی پوری فوج اپنے اپنے خیموں میں سو رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو پوری رات ہی جشن منایا تھا۔ جیسے ہی راجپوت فوج کو یہ خبر ملی کہ شہاب الدین محمد غوری کی پوری فوج جنگ کرنے کے لیے صفیں بنا کر تیار کھڑی ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے جلد بازی میں اٹھ کر اپنی صفیں بنانا شروع کر دیں۔ جنگ کے شروع میں جو تیزی اور جو چستی افغان سپاہیوں میں نظر آ رہی تھی وہ راجپوت سپاہیوں میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دن کے آخری وقت تک افغان فوجی راجپوتوں کو شکست نہیں دے سکے، کیونکہ بھلا راجپوت بھی تو راجپوت ہی تھے، ان کو ہرانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن پھر دن کے بالکل آخری وقت میں کہ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئی تھیں تو محمد غوری نے اپنی اس 12,000 کی فوج کو حملہ کرنے کا آرڈر دیا کہ جسے محمد غوری نے بچا کر رکھا تھا، تاکہ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑتے لڑتے تھک جائیں تو ایک دم سے یہ تازہ دم 12,000 فوجی ان تھکے ہوئے راجپوتوں پر حملہ کر دیں، اور یقیناً محمد غوری کا یہ پلان کامیاب بھی ہو گیا۔ جیسے ہی ان 12,000 تازہ دم فوجیوں نے راجپوت کی لاکھوں کی فوج پر حملہ کیا تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور ذرا سی دیر میں لاکھوں کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی، اور کچھ دیر کے اندر ہی وہ ان 12,000 فوجیوں سے نہ لڑ پانے کی وجہ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پرتھوی راج چوہان جو خود ایک ہاتھی پر سوار ہو کر لڑ رہا تھا، اس نے جب اپنی فوج کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے ہاتھی سے اتر گیا، لیکن ہاتھی سے اترتے ہی فوراً اس کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر قید میں ہی پرتھوی راج چوہان کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو بہت سارے اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرتھوی راج چوہان کو قید میں نہیں بلکہ خود اس کی سلطنت کی راجدھانی یعنی اجمیر لا کر قتل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پرتھوی راج چوہان کی موت سے جڑی اور بھی بہت ساری باتیں لوگوں کے بیچ میں گھومتی رہتی ہیں۔ محمد غوری کی اس جیت کے ساتھ ہی غوری سلطنت بھی اب بہت بڑی ہو چکی تھی، جو افغانستان اور پاکستان کے علاقے کے ساتھ ساتھ بھارت کے بھی بہار کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ اس جیت کے فوراً بعد محمد غوری نے بھارت کے اپنے جیتے ہوئے لگ بھگ سبھی علاقوں کو اپنے غلاموں کے حوالے کیا اور وہ خود غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی دور میں ہی محمد غوری کے بھائی یعنی غیاث الدین کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب ان کی موت کے بعد غزنی کے لوگوں نے شہاب الدین محمد غوری کو اپنا سلطان بنا لیا، اور بس یہیں سے محمد غوری کو اب سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نام سے بھی جانا جانے لگا۔
दोस्तों, मोहम्मद गौरी की क्योंकि कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में अक्सर ये कहा करते थे कि मेरे वारिस मेरे गुलाम हैं। और यही वजह थी कि जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल हुआ तो उनकी सल्तनत उनके गुलामों में ही बांट दी गई थी। भारत के जीते हुए तमाम इलाके मोहम्मद गौरी के उस गुलाम के हाथों में आए कि जिसे आज हम सब लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। वही कुतुबुद्दीन ऐबक के जो न सिर्फ हमारे देश भारत के पहले मुस्लिम सुल्तान थे, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने उस कुतुब मीनार की भी बुनियाद रखवाई थी कि जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।